و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اوصيكم نفسي بتقوى الله. انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے اور ماہ مبارک کے رمضان کی آمد ہے اور ماہ مبارک کے نزول قرآن، ماہ رحمت اور ماہ مغفرت کہ یہ ایسا مہینہ کہ جس میں خداوند عالم کی رحمت خاصہ زمین پر اہل زمین پر نازل ہوتی ہے اور شیاطین کو غل و زنجیر میں پابند کر دیا جاتا ہے کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد فرمایا کہ اذا استحل رمضان غلقت ابواب النار وفتحت ابواب الجنان وصفدت الشیاطین، کہ جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور درہائے بہشت کو کھول دیا جاتا ہے اور شیاطین کو غل و زنجیر میں پابند کر دیا جاتا ہے کہ یہ ماہ رحمت، ماہ مغفرت ہے. اور اگرچہ ماہ مبارک رمضان اس ترتیب کے لحاظ سے اسلامی مہینوں میں نواں مہینہ ہے، لیکن اہل عرفان اور اہل سعادت کے لیے یہ وہ اول سال اور یہ مہینوں کی اور سال کی ابتدا اس مہینے سے شمار کی جاتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے فرمایا: غرۃ الشہور شہر اللہ عز ذکرہ وہو شہر رمضان. فرمایا کہ آغاز مہینوں کا آغاز ماہ خدا سے ہے اور یہ وہی ماہ مبارک رمضان ہے. کہ یہ مہینہ اگرچہ جس طرح عرض ہوا کہ یہ سال کے مہینوں میں ترتیب کے لحاظ سے نواں مہینہ ہے، لیکن کہ اہل معنویت کے اعتبار سے یہ سال کی ابتدا، اہل معرفت اپنے سال کی ابتدا اسی ماہ مبارک رمضان سے کرتے ہیں کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن کو نازل کیا اور پروردگار عالم نے اس معجزہ الہی کو اس ماہ مبارک رمضان میں نازل فرمایا. رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ تمہارے لیے خدا کی امانت ہے اور اس امانت الہی کی حفاظت کریں. اور آپ نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ خدا کا حکم ہے کہ امانتوں کو صاحب امانت کو واپس لوٹائیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ الصوم امانۃ فلیحفظ احدکم امانتہ، کہ یہ ماہ مبارک رمضان اور یہ روزے خداوند عالم کی امانت ہے اور اس امانت الہی کو خدا کی طرف صحیح طور پر لوٹا دیا جائے. لہٰذا عزیزان کہ یہ
بہت عظیم مہینہ ہے، اور ماہ مبارک رمضان کی حرمت کو، علیکم السلام، ماہ مبارک رمضان کی حرمت کو وہ ہمیشہ محفوظ رکھا جائے، اور ماہ مبارک رمضان میں جو خداوند عالم نے بے حد و جو ارزش اور جو ثواب قرار دیا ہے، اپنے آپ کو اس ماہ مبارک رمضان میں قرار دیا جائے۔ تمام معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے احادیث اور روایات موجود ہیں کہ میں ایک کلام جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ جو آپ نے کوفہ میں جو ماہ مبارک رمضان میں جو پہلا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جناب مرحوم شیخ صدوق علیہ رحمہ فضائل الاشہر الثلاثہ کے 3 مہینوں کی فضیلتوں کو، علیکم السلام، ماہ مبارک رجب و شعبان و رمضان کہ ان 3 مہینوں کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے جو روایات ذکر کی ہیں، ان میں ایک روایت جو امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے ہے، جو مسجد کوفہ میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اول ماہ مبارک رمضان کو، تو آپ نے فرمایا ایھا الناس ان ھذا الشہر شہر فضلہ اللہ علی سائر الشہور، کہ اے لوگو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو خداوند عالم نے دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت بخشی اور اس کو عظمت اور برتری عنایت فرمائی، کفضلنا اہل البیت علی سائر الناس، اور یہ ماہ مبارک رمضان کی نسبت دوسرے مہینوں پر ایسی ہی نسبت ہے جس طرح کہ ہم اہل بیت کی فضیلت دوسرے لوگوں پر ہے، کہ جس طرح اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی فضیلت اور مقام و عظمت دوسرے لوگوں کی نسبت بے حد و حصر ہے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان کی فضیلت دوسرے مہینوں پر بہت زیادہ ہے اور قابل مقایسہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا ایھا الصائم، اے روزہ دارو، تدبر امرک فانک فی شہرک ھذا ضیف ربک، فرمایا اے روزے دارو کہ اپنے امور میں غور و فکر کرو، تدبر کرو کہ تم کس مہینے میں قرار پائے ہو، تم ایسے مہینے میں قرار پائے ہو کہ جس میں خداوند عالم نے تم لوگوں کو اپنی مہمانی کے لیے قرار دیا ہے، تم مہمان خدا ہو اس مہینے میں۔ اور ملاحظہ کرو، انظر کیف تکون فی لیلک و نہارک، اور اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے شب و روز کو مد نظر رکھو، وکیف تحفظ جوارحک عن معاصی ربک، اور اس مہینے میں شب و روز میں ملاحظہ کرو کہ کس طرح تم اپنے آپ کو وہ خداوند عالم کی معصیت سے محفوظ کر سکتے ہو۔ یعنی اس ماہ مبارک رمضان میں اگرچہ دیگر مہینوں میں خدا کی معصیت نہ کی جائے اور اپنے آپ کو خدا کی معصیت سے بچایا جائے، لیکن بطور خاص ماہ مبارک رمضان میں فرمایا وَكَيْفَ تَحْفَظُ جَوَارِحَكَ عَنْ مَعَاصِ رَبِّكَ انظر ان لا تکون باللیل نائما وبالنہار غافلا، اور تم توجہ رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ماہ مبارک کے رمضان کی راتوں کو تم سوتے ہوئے گزار دو اور دن کو غفلت میں گزار دو۔ یہ مہینہ توجہ کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ خداوند عالم کی وہ میزبانی کا مہینہ ہے، اور مومن اس ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم کا مہمان قرار پاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کی اس مہمانی میں کہیں معصیت ہو اور خداوند عالم کی نافرمانی کہیں واقع ہو جائے۔ لہٰذا عزیزان کہ جب انسان اس ماہ مبارک رمضان میں خدا کا مہمان ہے تو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کہ اگر کہ کوئی بزرگ شخصیت انسان کو اپنا مہمان قرار دے تو انسان کس طرح توجہ کے ساتھ اور آمادہ ہو کر اس بزرگ کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ خداوند عالم تو خالق ہے اس کائنات کا، اور اس خالق نے انسان کو اور مومن کو اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی ضیافت کا شرف بخشا ہے، لہٰذا بہترین شکل میں خداوند عالم کی اس ضیافت میں انسان شریک ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا ایھا الصائم کہ ان طردت عن باب ملیکک فأی باب تقصد،
خدا نخواستہ اگر تم اس باب الہی اور اس ضیافت الہی میں خداوند عالم نے اپنی بارگاہ سے اگر تمہیں نکال دیا اور تمہیں قبول نہ کیا تو پھر کون سا در ہے کہ جس کا تم قصد و ارادہ کرو گے؟ وہ کون سا در ہوگا کہ جس میں تم وہ خداوند عالم کی ملاقات کے لیے اور خداوند عالم کے قرب کو تم حاصل کر سکتے ہو؟ لہذا عزیزاً، ماہ مبارک رمضان میں کہ دوسرے مہینوں میں انسان جو قرب الہی حاصل کرنے کی جو ایک وہ سفر ہے اور جو حرکت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں جتنی کہ ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ انسان ماہ مبارک رمضان میں اس قرب الہی کو جہشن، یعنی کہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ انسان قرب الہی کو پا سکتا ہے کہ یہ وہ ماہ مبارک رمضان کہ جس میں ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت وہ ختم قرآن کے برابر ہے۔ اس قدر اس ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم نے اپنی نعمات کو، اپنے فیوض اور اپنی رحمت کو قرار دیا ہے۔ پھر امیر المومنین نے اپنی اس کلام کو جاری رکھتے ہوئے امیر رسول گرامی اسلام سے روایت کو نقل کیا اور حدیث کو نقل کیا۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہ درمیان سے ایک شخص قبیلہ حمدان سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا امیر المومنین، کہ رسول گرامی اسلام سے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے حوالے سے اور احادیث جو آپ نے رسول گرامی اسلام سے سنی ہیں ان احادیث کو نقل کریں۔ امیر المومنین نے ایک اور حدیث نقل کی، پھر اس کے بعد ایک اور حدیث نقل کی، اور پھر آپ نے رسول گرامی اسلام سے اس حدیث کو نقل کیا۔ فرمایا کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا، ان سید الوصیین یقتل فی سید الشہور۔ فرمایا کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ سید اوصیاء اس سید شہور میں، یعنی جو مہینوں کا سردار مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں سید الاوصیاء کو قتل کیا جائے گا اور ان کی شہادت واقع ہوگی۔ اور پھر امیر المومنین نے رسول گرامی اسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ سید الشہور، وہ مہینوں کا سردار مہینہ کون سا ہے؟ اور وہ سید الاوصیاء کی جس سید اوصیاء کی اس ماہ مبارک رمضان میں شہادت ہوگی وہ کون ہیں؟ فقلت یا رسول اللہ وما سید الشہور، وہ سید و سردار مہینہ کون سا ہے؟ ومن سید الوصیین، اور وہ سید اوصیاء کون ہیں کہ جس کو اس ماہ مبارک رمضان میں شہید کیا جائے گا؟ قال، رسول گرامی اسلام نے فرمایا، اما سید الشہور فشہر رمضان، وہ سید و سردار مہینہ وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ وَأَمَّا سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ، اور وہ سید الاوصیاء فَأَنْتَ يَا علی، اور وہ آپ علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب آپ ہیں کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں شہید ہوں گے۔ پھر آپ نے رسول گرامی اسلام نے فرمایا، ای وربی انہو ینبعث اشک امتی شقیق آکر ناکت سمودا ثم یضربک ضربتا علی فرقک تخضب منہا لحیتک۔ فرمایا کہ مجھے اپنے پروردگار کی قسم کہ شقی ترین میری امت سے شقی ترین انسان کہ وہ آپ کو شہید کرے گا، اور آپ کو اسی طرح کہ اور یہ شقی ترین انسان کہ جس طرح ناقہ حضرت صالح کو ان شقی ترین لوگوں نے شہید اور قتل کیا، اسی طرح میری امت سے شقی ترین انسان آپ کو شہید کرے گا، اور اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کے فرق مبارک پر وہ ضرب لگائے گا اور آپ کی محاسن کو آپ کے خون سے رنگین کر دے گا۔ یہ ماہ مبارک رمضان یہ سید الشہور ہے، اور سید الشہور اس مہینے میں سید الاوصیاء کی شہادت ہوگی۔ عزیزان، یہ مہینہ عظمت اور بزرگی کے لحاظ سے بہت بڑا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت اور بزرگی کو آپ وہ درک کریں، اس کی عظمت اور بزرگی کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ماہ مبارک رمضان کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں
فقط ایسا نہیں ہے کہ فقط نزول قرآن اس مہینے میں فقط ہوا ہو، بلکہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے حدیث مروی فرمایا قال نزلت التوراۃ فی 60 مضت من شہر رمضان، کہ تورات اس خداوند عالم نے اس کتاب الہی کو تورات کو کہ 6 ماہ مبارک رمضان کو اس تورات کو نازل کیا۔ وَنَزَلَ الْإِنْجِيلُ فِي 12 لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رمضان، اور 12 ماہ مبارک رمضان کی 12 تاریخ کو خداوند عالم نے انجیل کو نازل کیا۔ وَنَزَلَ الزَّبُورُ فِي لَيْلَةِ 18 مضت من شہر رمضان، اور زبور کو خداوند عالم نے وہ اس ماہ مبارک رمضان میں، وہ 18 ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم نے نازل فرمایا۔ اور وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور قرآن مجید اور یہ کتاب الہی فرمایا کہ یہ ماہ مبارک رمضان کی شب قدر میں خداوند عالم نے اس کو نازل کیا۔ کہ تمام کتب الہی، یہ تمام کتب الہی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئیں، کہ اس قدر یہ وہ پاکیزہ اور یہ مہینہ اور یہ ماہ مبارک رمضان کا یہ روزہ فقط یہ امتیاز ہے امت اسلامی کو، اور خداوند عالم نے یہ امتیاز عنایت کیا ہے اس امت کو کہ اس ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو واجب قرار دیا ہے۔ اگرچہ روزہ اس امت اسلامی سے پہلے بھی روزہ موجود تھا، اور وہ دین مقدس اسلام میں اس سے پہلے بھی روزہ موجود تھا، لیکن اس شکل میں وہ روزہ ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم نے اس روزے کو لازم اور واجب قرار دیا ہے۔ کہ اگر آپ احادیث کو ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے، یعنی پوری زندگی میں آدھی زندگی روزے میں گزاری۔ اور اسی طرح جناب سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہ آپ مہینے میں وہ 9 دن روزہ رکھتے، پہلی 3 تاریخوں کو مہینے کی پہلی 3، اور وسط میں 3، اور آخر میں 3 تاریخوں کو روزہ رکھتے۔ اور اگر آپ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو ہمیشہ روزے سے ہوتے، کہ انہوں نے پوری زندگی روزے میں گزاری، اور حضرت مریم کہ ان کے روزے کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ 2 دن روزے سے ہوتی اور 1 دن افطار کرتی۔ اور رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ میں مہینے میں، اور امت اسلامی کے لیے اور خود رسول گرامی اسلام کی جو روش تھی، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے، اور اسی روزے کو اول ماہ اور وسط ماہ اور اسی طرح آخر ماہ، مہینے کے آخر کو آپ ہمیشہ پورے سال میں وہ روزہ رکھتے، اور ماہ مبارک رمضان تو روزہ ویسے ہی واجب ہے۔ اور فرمایا کہ یہ روزہ وہ صوم الدہر ہے، یعنی پوری زندگی کے روزے کے مترادف ہے، کہ اگر کوئی انسان مہینے کی 3 تاریخوں اول، وسط اور آخر میں اگر روزہ رکھے، فرمایا کہ یہی میری امت کے لیے وہ عمر بھر کا روزہ شمار ہوتا ہے۔ رسول گرامی اسلام اسی روزے کی عظمت کے حوالے سے آپ فرمایا کہ یہ امتیاز اور یہ خصوصیت یہ میری امت کو خداوند عالم نے عنایت کی ہے، اس سے پہلے کسی امت کے لیے خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان کے روزے کو واجب قرار نہیں دیا۔ اگرچہ پہلی امتوں میں روزہ تھا، لیکن ماہ مبارک رمضان میں روزے کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ فقط اور فقط امت محمدی کو خداوند عالم نے یہ مقام اور عظمت بخشی ہے۔ اور پھر رسول گرامی اسلام فرمایا اعطیت امتی من شہر رمضان 5، کہ فرمایا کہ خداوند عالم نے 5 امتیاز اور خصوصیات میری امت کو ماہ مبارک رمضان میں عنایت کی ہیں۔ لم یعطہن امت نبی قبلی، اور مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو خداوند عالم نے یہ امتیازات عنایت نہیں کیے۔ 5 امتیازات اس ماہ مبارک رمضان میں جو میری امت کو خداوند عالم نے عنایت کیے ہیں، کسی اور نبی کی امت کو یہ امتیازات عنایت نہیں فرمائے۔ پہلا امتیاز،
فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ جب ماہ مبارک کے رمضان کی پہلی شب آتی ہے، نظر اللہ عز وجل الیہم، خداوند عالم ایک نظر خاص اس امت پہ کرتا ہے۔ ماہ مبارک کے رمضان کی پہلی رات کو ایک نظر خاص خداوند عالم اس امت پہ کرتا ہے۔ وَنَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَحَدًا، اور جس کی طرف خداوند عالم نظر عنایت خاص کرے پھر خداوند عالم اس کو عذاب نہیں کرتا۔ عزیزاً، دو چیزیں، ایک ہے نظارہ، نظر کرنا، ایک ہے رؤیت، دیکھنا، اور ان دونوں میں فرق ہے۔ رؤیت، عام رؤیت، دیکھنے کو رؤیت کہا جاتا ہے کہ، لیکن ایک ہے نظر خاص۔ ایک مرتبہ آپ کے بازار میں جو اجناس ہیں، جو چیزیں ہیں، آپ ان کی طرف ایک وہ عابرانہ نگاہ کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے رؤیت، دیکھنا۔ لیکن ایک مرتبہ آپ ایک چیز خریدنا چاہتے ہیں اور اس خریدنے کے لیے اس چیز کو اٹھا کر غور سے دیکھتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے عربی میں نظارہ، نظر کرنا، دیکھنا۔ البتہ اردو میں وہی دیکھنا وہ کہا جاتا ہے، تو اس کو عربی میں نظارہ یعنی توجہ کے ساتھ کسی چیز کو ملاحظہ کرنا اور دیکھنا۔ چونکہ آپ اس چیز کو خرید رہے ہیں تو خریدنے کے لیے جو آپ ایک نگاہ کرتے ہیں اس چیز کی طرف، وہ ایک خاص نگاہ ہوتی ہے، اس کو نظارہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے رؤیت، دیکھنا مطلقاً، ایک عمومی طور پر ایک چیز کو دیکھنا، اس کو رؤیت کہا جاتا ہے۔ خوب اس روایت میں کہ فرمایا کہ نظر اللہ عز وجل الیہم، خداوند عالم نظر خاص کرتا ہے اپنے بندگان کی طرف، اور خصوصاً مومنین کی طرف نظر خاص ملاحظہ، نظر خاص سے دیکھتا ہے، اور نظر وہ خاص الہی مومن کی طرف ہوتی ہے، اور جس پر نظر خاص الہی ہو جائے، فرمایا وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَحَدًا، تو پھر خداوند عالم پھر اس کو عذاب نہیں کرتا۔ یہ نظر خاص جب خداوند عالم کی قرار پائے کسی پر، یہ پہلا امتیاز۔ دوسرا امتیاز، فَإِنَّ خَلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ عزیز، ماہ مبارک رمضان میں انسان جب روزے سے ہوتا ہے تو خصوصاً ظہر کے بعد وہ عام طور پر انسان کے منہ سے وہ بو آنا شروع ہوتی ہے، بو آنا شروع ہوتی ہے۔ تو خداوند عالم نے یہ امتیاز بخشا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی یہ بو ملائکہ کے نزدیک مسک و عنبر سے زیادہ معطر ہوتی ہے، مسک و عنبر سے زیادہ معطر ہے۔ کہ فَإِنَّ خَلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وہ مسک، مشک کی خوشبو سے زیادہ معطر ہوتی ہے۔ یہ امتیاز ہے جو خداوند عالم نے اس امت اسلامی کو عنایت فرمایا ہے۔ تیسرا امتیاز، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ فِي لَيْلِهِمْ وَنَهَارِهِمْ، ماہ مبارک رمضان میں کہ ملائکہ الہی مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں، لیلاً و نہاراً، شب و روز، دن میں بھی اور رات میں بھی ملائکہ مومنین کے لیے اور روزہ داروں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ امتیاز ہے ماہ مبارک رمضان کو خداوند عالم نے، کہ یہ ایسا مہینہ کہ جس میں کہ قرآن کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت وہ ختم قرآن، باقی عام ایام میں ختم قرآن کے برابر قرار دیا ہے ایک آیت کی تلاوت کو خداوند عالم نے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے انسان کے سانس لینے کو، اس نفس کو اور سانس لینے کو تسبیح قرار دیا ہے۔ یہ سانس لینا یہ تسبیح الہی شمار ہوتا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم وہ عبادات بندگان کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ چوتھا امتیاز جو خداوند عالم نے اس امت محمدی کو ماہ مبارک رمضان میں عنایت فرمایا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ أَنِ اسْتَغْفِرِي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي، خداوند عالم جنت کو حکم دیتا ہے کہ وہ مومنین کے لیے استغفار کریں، وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي، اور فرمایا کہ میرے بندگان کے لیے اپنے آپ کو زینت بخشو۔ جنت کو زینت دی جاتی ہے ماہ مبارک رمضان میں، مومن کی جنت کو وہ آمادہ کیا جاتا ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ اور یہ جنت وہ ایک تو آمادہ ہوتی ہے،
مومن کی پذیرش اور قبول کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ جنت وہ مومنین کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اور جنت میں ایک دروازہ ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جو مختص ہے روزہ داران کے لیے، روزہ داروں کے لیے مختص ہے کہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ 5واں امتیاز فرمایا فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا، اور جب ماہ مبارک رمضان کی آخری رات آتی ہے تو خداوند عالم تمام مومنین کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس قدر خداوند عالم کی یہ رحمت وسیع رحمت ہے کہ جو دوسرے مہینوں میں اس قدر نہیں جو ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو اس ماہ مبارک رمضان کی رحمت میں لے کر آئیں۔ اگر باران رحمت ہو رہی ہو تو اگر کوئی انسان وہ اپنے آپ کو باران رحمت میں قرار نہ دے تو وہ باران رحمت اس پر نازل نہیں ہوگی۔ جب تک ہم اپنے آپ کو باران رحمت میں، اس ماہ مبارک رمضان کی رحمت میں جب تک ہم اپنے آپ کو قرار نہیں دیں گے، اس رحمت الہی سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا اس ماہ مبارک رمضان کی وہ قدر کی جائے، ماہ مبارک رمضان کی اس منزلت کو ملاحظہ کیا جائے، اور ماہ مبارک رمضان میں وہ ایک عجیب جملہ جو استاد بزرگوار آیت اللہ مشکینی ہمیشہ وہ بجا لاتے تھے، اور ہمیشہ اس جملے کو ہر جمعے کے خطبے میں اس کو وہ بیان فرماتے تھے کہ عزیزان، کہ اگر زیادہ آپ ثواب نہیں کما سکتے نہ کمائیں، زیادہ ثواب نہیں کما سکتے نہ کمائیں، کہ اگر واجب روزہ اس کو بجا لائیں، واجب نماز کو بجا لائیں، واجب زکوٰۃ کو ادا کریں، واجب خمس کو ادا کریں، اور اس سے زیادہ اگر آپ ثواب زیادہ نہیں کما سکتے، مستحبات کو اگر وہ بھی بجا لانے چاہیے، لیکن اگر نہیں بجا لا سکتے بجا نہ لائیں، لیکن ایک کام نہ کریں، اور وہ خدا کی معصیت اور خدا کی نافرمانی نہ کریں، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں۔ اور انشاءاللہ کہ وہ عرض کریں گے دوسرے خطبے میں کہ اس ماہ مبارک رمضان کے بہت سارے معنوی اور مادی وہ فوائد ہیں، اور یہ ماہ مبارک رمضان ماہ تربیت ہے کہ جو باقی 11 مہینوں کے لیے انسان کو چارج کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے، اپنے آپ کو اگر وہ بندگی کے راستے پر لانا چاہے، تو یہ ماہ مبارک رمضان وہ بندگی الہی کے لیے اہم ترین مہینہ ہے، تربیت بندگی کے لیے اہم ترین مہینہ ہے، کہ وہ انشاءاللہ اس کے آثار ایک اثر کو انشاءاللہ وہ آج وہ عرض کریں گے اور بیان کریں گے۔ لہذا عزیزان، ماہ مبارک رمضان روزہ واجب ہے، اس کے معنوی آثار ہیں، اور وہ بغیر عذر کے روزے کو ترک نہ کیا جائے۔ اور ابھی وہ دیکھنے میں جو آتا ہے، اور پہلے کچھ دور پہلے جو ہے وہ ہم نے جو ماہ مبارک رمضان کی حرمت کو ہم دیکھتے تھے اور آپ نے ملاحظہ کیا ہے، اب وہ حرمت باقی نہیں ہے، عزیزاً جان بوجھ کر جو ماہ مبارک رمضان کا روزہ نہ رکھے اور روزہ کھائے، اس پر کفارہ واجب ہے۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کفارہ جو ہے وہ یا ایک غلام کو آزاد کرے، کہ آج کل غلام نہیں ہے، خوب یہ ختم ہے، 2 مہینے ایک روزہ جو کھاتا ہے ماہ مبارک رمضان کا، جان بوجھ کر اس پر ایک روزے کے بدلے میں 2 مہینے روزہ رکھنا واجب ہے، 2 مہینے۔ اور اگر 2 مہینے روزہ نہیں رکھتا تو 60 مساکین کو اطعام کرنا واجب ہے، وہ اطعام کرے 60 مساکینوں کو ایک روزے کے بدلے میں۔ البتہ اس روزے کی قضا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ روزے کی قضا نہ ہو، قضا ہے، لیکن ایک روزے کے بدلے میں 60 مساکین کو کھانا کھلائے اور اس ایک روزے کی قضا بھی بجا لائے۔ روزہ واجب ہے، جان بوجھ کر روزے کو ترک نہ کیا جائے۔ وہ انشاءاللہ مسائل میں وہ آئندہ انشاءاللہ اور آج بھی کچھ عرض کریں گے، جان بوجھ کر۔ اور خصوصاً ہمارے معاشرے میں وہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ چونکہ ماہ رمضان کی اس عظمت اور بزرگی اور وہ اس کی حرمت کے چونکہ ہمارے نزدیک وہ حرمت نہیں ہے، لہذا ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ عزیزاً بچی 9 سال کی بالغ ہے، شرعی طور پر وہ بالغ ہے، اور 9 سال کی بچی پر روزہ واجب ہے، لیکن عام طور پر گھروں میں
خوب بچوں کو، اور خصوصاً بچی جو 9 سال کی ہوگی ہے، خوب اس کو روزہ نہیں رکھوایا جاتا، ابھی چھوٹی ہے اور ابھی روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ نہیں رکھواتے والدین، ذمہ دار ہیں والدین، روزہ رکھوانے میں واجب ہے روزہ اس پر، اور ذمہ دار ہیں والدین۔ خداوند عالم کو بہتر معلوم ہے کہ کیا یہ بچی روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی، خدا کو بہتر معلوم ہے۔ اور آپ خود ملاحظہ بھی کریں، بچیاں روزہ رکھتی ہیں، 9 سال کی بچیاں روزہ رکھ سکتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی بچی ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، شریعت نے وہاں پر پابند نہیں کیا کہ حتماً پھر بھی روزہ رکھوایا جائے، لیکن عام طور پر بچی جو صحت مند ہے وہ 9 سال کی بچی روزہ رکھ سکتی ہے۔ خود ہمارے اپنے گھروں میں بچے روزہ رکھتے ہیں، 9 سال سے کمتر عمر کے بچے اور بچیاں جو ہے وہ روزہ رکھتی ہیں، اور کامل روزہ جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ لہذا ماہ مبارک رمضان کی حرمت کو وہ پامال نہ کیا جائے۔ اور میں اس ساتھ کہ یہ مسئلہ بھی ساتھ جو ہے وہ عرض کر دوں کہ شرعی طور پر پابند ہیں عزیزان۔ اگر ایک آپ کے پاس مہمان آتا ہے، اگر وہ مہمان مسافر ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، لہذا آپ اس کی خدمت کریں، اس کو ظاہر ہے اس کا روزہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ماہ مبارک رمضان کی حرمت کا لحاظ کیا جائے، دن کو ضرورت سے زیادہ کھانا وہ مہمان بھی کھانا نہ کھائے، اس کو نہ دیا جائے۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ مہمان ہے، روزہ واجب نہیں ہے، فبہا۔ لیکن اسی طرح اگر ایک شخص مریض ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہیں رکھے گا، ظاہر ہے دن میں اس کو کھانے پینے کی ضرورت اور احتیاج ہے، وہ کھائے پیے، لیکن پھر بھی ماہ مبارک رمضان کی حرمت کا لحاظ کرے اور وہ ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، اور وہ کھاتا بھی ہے تو اس صورت میں ماہ مبارک رمضان کی حرمت کو پامال نہ کرے، اس کا روزہ نہیں ہے، دوسروں کا روزہ ہے، حرمت کو پامال نہ کرے۔ لیکن ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، نہ وہ مسافر ہے کہ اس پر روزہ واجب نہیں ہے، نہ وہ مریض ہے، صحیح و سالم ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے لیکن روزہ نہیں ہے، اور آپ کے پاس گھر میں آتا ہے، مہمان آتا ہے، اور اس صورت میں عزیزان اس کو پانی پیش کرنا، اس کو کھانا پیش کرنا شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ اس کو طعام کھانا پیش کیا جائے۔ ہاں کھانا یا خود اٹھ کر کھائے، خود اٹھ کر پانی پیے، آپ کے لیے صاحب خانہ کے لیے جائز نہیں ہے اس کو پانی پیش کرے اور اس کو کھانا پیش کرے، جائز نہیں ہے۔ ہاں ماہ مبارک وہ روزہ افطار ہونے کے بعد اس کو کھانا پینا جو ہے وہ دیا جائے، اس حد تک جو ہے وہ شریعت نے لازم اور واجب قرار دیا ہے کہ حتیٰ اس گھر میں آئے ہوئے مہمان کی جس پر روزہ واجب تھا اور جان بوجھ کر اس نے روزہ نہیں رکھا، صاحب خانہ پر لازم ہے کہ اس کو وہ پانی اور طعام اس کو پیش نہ کرے، اور اگر پیش کرتا ہے اور دیتا ہے گناہگار ہے خدا کی نگاہ میں اور خدا کی بارگاہ میں۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ عزیزان، ماہ مبارک رمضان وہ فقط کھانے پینے اور دیگر چیزیں کہ جو ماہ مبارک رمضان میں روزے کو باطل کر دیتی ہیں، فقط ان سے رک جانا فقط روزے کا نام نہیں ہے، اگرچہ وہ ان مفترات یعنی جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں چیزیں، کہ وہ انشاءاللہ عرض کریں گے کہ وہ 8 چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ان 8 چیزوں سے جن سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ صبح سے لے کر غروب آفتاب تک اس پورے دن میں وہ ان سے اجتناب کرنا، یہ شرعی روزہ ہے، یہ روزہ ہے۔ لیکن حقیقت و معنویت صوم اور روزہ فقط یہ نہیں ہے، فرمایا کہ اس حدیث میں امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ آپ نے روزے کی 3 قسمیں کی، کہ روزے کی 3 قسمیں ہیں، ایک روزہ قلبی، روزہ قلب، روزہ زبان، روزہ شکم، 3 قسمیں کی ہیں۔ صوم القلبی خیر من صیام اللسان، دل کا روزہ زبان کے روزے سے افضل اور بہتر ہے۔ وصیام اللسان خیر من صیام البطن، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ البتہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ جناب ہم قلبی روزہ رکھتے ہیں اور جو ہے وہ کھاتے پیتے ہیں اور یہ بہتر ہے، نا، مراد یہ ہے کہ عزیزان جب انسان
روزے سے ہو تو اس کا پورا وجود روزے سے ہو، وہ دوسری حدیث بھی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ اور روزے قلب جو ہے وہ کیا ہے؟ روزے قلب۔ روزے بطن، شکم کا روزہ کیا ہے کہ یہ انسان ان 8 چیزیں جو مفترات ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، کھانا پینا اور انسان جو ہے وہ مثلاً دوسرے کام جو لذات لینا جو ماہ مبارک رمضان کے علاوہ انسان کے لیے جائز ہے، روزے کی حالت میں وہ لذات حاصل کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح اور چیزیں کہ وہ انشاءاللہ تفصیلاً اور فہرست وار جو ہے اس کو عرض کریں گے، وہ 8 چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ انسان صبح سے رات تک ان 8 چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرے، ان سے اجتناب کرے۔ یہ روزہ وہ کیا ہے جی؟ بطن ہے، شکم کا روزہ ہے۔ یہ بطن اور شکم کا روزہ ہے۔ دوسرا ہے روزہ لسان، کہ انسان وہ اپنی زبان کو لہو و لغویات سے، فحش سے، غیبت سے، جھوٹ سے، تہمت سے انسان محفوظ رکھے، ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں ان سے محفوظ رکھے۔ یہ کیا ہوگا؟ وہ صوم لسان، زبان کا روزہ۔ اور دل کا روزہ کیا ہے؟ دل کا روزہ امیر المومنین فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ الْقَلْبِ عَنِ الْفِكْرِ فِي الْآثَامِ، روزے قلب یہ ہے کہ انسان فکر گناہ بھی روزے کی حالت میں حتیٰ فکر گناہ سے بھی آزاد ہو جائے، حتیٰ وہ فکر گناہ بھی نہ کرے، گناہ کے بارے میں فکر اور سوچ و بچار نہ کرے، کسی کو دھوکہ دینے کی فکر، کسی کی عزت و آبرو پامال کرنے کی انسان کو فکر کرے۔ فرمایا کہ گناہ کی فکر سے بھی وہ اپنے آپ کو دور کرے۔ یہ روزہ روزہ قلب ہے۔ لہذا انسان جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں کہ جہاں پر انسان کے وہ بطن اور انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے وہ محفوظ ہے، اسی طرح انسان جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں وہ ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ قرار دے، تاکہ اس کا وہ روزہ واقعی اور روزہ حقیقی قرار پائے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ماہ مبارک رمضان چونکہ آ رہا ہے تو اس کی عظمت کو سمجھنے اور ماہ مبارک رمضان کی اس معنویت کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ، اللہم صلی علی علی المرتضیٰ، اللہم صلی علی فاطمة الزہراء، اللہم صلی علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صلی علی الحسین الشہید بکربلا، اللہم صلی علی علی بن الحسین، اللہم صلی علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی الحسن ابن علی، اللہم صلی علی القائم المہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ تو عزیزان بیان کر رہے تھے کہ روزہ فقط وہ شکم کا اور پیٹ کا روزہ نہ ہو، انسان کی زبان کا بھی روزہ ہو، انسان کے دل کا بھی روزہ ہو۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اسی مطلب کو امام فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و فرجک و لسانک، فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو پھر تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری خواہشات، تمہاری و فرجک اور تمہاری فرج یہ بھی روزے سے ہو، و لسانک تمہاری زبان بھی روزے سے ہونی چاہیے،
وتعض بصرك عما لا يحل النظر إليه والسمع عما لا يحل سماعه واللسان من الكذب والفحش۔ فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان بھی روزے سے ہوں اور تمہاری نگاہیں بھی روزے سے ہوں، اور تم پھر ایسی چیز کہ جس کو خداوند عالم نے حلال قرار نہیں دیا اور حرام قرار دیا ہے اس سے اپنی آنکھیں وہ بند کر لو، اور ایسی چیز کی طرف نگاہ نہ کرو کہ جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، اور ایسی چیز کو نہ سنو کہ جس کو خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہو، تمہارے کان کا بھی روزہ ہو، واللسانہ اور تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو، کس چیز سے؟ من الکذب والفحش، نہ تو تمہاری زبان پر جھوٹ ہو، نہ تمہاری زبان پر فحش اور نہ سزا ہو، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو، تمہارے دل کا بھی روزہ ہو۔ اور اسی طرح آپ ملاحظہ فرمائیں عزیزان کہ یہ نقطہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اذا اغتاب الصائم افطر، فرمایا کہ جب روزہ دار غیبت کرتا ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں رہتا۔ البتہ میں یہ عرض کروں اس قسم کی روایات کہ آیا غیبت کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں روزہ دو طرح سے ہے، ایک ہے روزہ شرعی کہ شریعت نے جو چیزیں روزے کی حالت میں حرام قرار دی ہیں انسان ان سے اجتناب کرے، اور اگرچہ غیبت بھی حرام ہے، غیبت چاہے روزے کی حالت میں انسان ہو چاہے وہ روزے کی حالت میں نہ ہو، غیبت حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، نامحرم کی طرف نگاہ کرتا ہے یا کوئی اور حرام کام انجام دیتا ہے تو کیا اس کا روزہ باطل ہے؟ اس کا روزہ باطل نہیں ہے، باطل نہیں ہے۔ تو پھر یہ روایات کیا کہتی ہیں کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں غیبت کرے افطر، وہ اس نے اپنا روزہ افطار کر دیا ہے، اس کو روزہ نہیں ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے تو روزہ باطل نہیں ہے، کہ روزہ باطل نہیں ہے کہ اس کی بعد میں قضا کرنا پڑے، لیکن یہ شخص حقیقت روزے سے دور ہے، واقعیت اور حقیقت روزہ اس سے ختم ہو گیا ہے۔ یعنی ایسی روایات روزے کی حقیقت اور واقعیت کو، یعنی ایسے شخص کا روزہ قبول نہیں ہے، روزہ ہو گیا ہے، وہ خانہ پوری ہو گئی ہے، ہاں وہ خانہ پوری کی جس میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے وہ کفارہ جو واجب تھا، جو عقاب اور عذاب تھا وہ نہیں ہے، لیکن یہ روزہ قبول بھی ہو، یہ روزہ قبول نہیں ہے۔ یہ تمام شرائط کہ آنکھ کا بھی روزہ ہو، دل کا روزہ ہو، کانوں کا روزہ ہو، یہ روزے کے قبول ہونے کی شرائط ہیں۔ انسان کا روزہ بہت، امیر المومنین کی ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے روزہ دار ہیں کہ جن کو شام کو وہ رات کو روزہ جب افطار کرتے ہیں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، سوائے بھوک کے، یعنی اس کا روزہ قبول نہیں ہے، روزہ قبول نہیں ہے۔ لہذا یہ جو روایات اس قسم کی بیان ہوئی ہیں وہ انسان کے زبان کا روزہ ہو، انسان کے دل کا روزہ ہو، کان کا روزہ ہو، یعنی اگر انسان ان شرائط پر عمل کرے شکم کے ساتھ ساتھ انسان کا پورا وجود روزے سے ہو، خب ایسے شخص اور مومن کا روزہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، ایسے شخص کا روزہ قبول ہے۔ لہذا فرمایا کہ امام باقر علیہ السلام سے فرمایا ان الکذبۃ لیفطر الصیام، جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے اس نے اپنے روزہ کھا لیا ہے، یعنی اس کا روزہ قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا والنظرۃ بعد النظرۃ والظلم کلہ قلیلہ وکثیرہ، اسی طرح ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ کرنا غیر محرم کی طرف، جس کو خداوند عالم نے جس کی طرف نگاہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے، پہلی نگاہ اٹھ گئی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ انسان اپنے ارادے کے ساتھ پھر اس کی طرف وہ لذت و خواہش کی نگاہ سے دیکھتا ہے، فرمایا اس کا روزہ بھی ختم ہو گیا، اس نے اپنے روزہ افطار کر دیا۔ اگر کوئی انسان ظلم کرتا ہے روزے کی حالت میں اس نے بھی اپنا روزہ افطار کر دیا۔ انسان جب روزے سے ہو تو انسان کا پورا وجود روزے کے ساتھ ہونا چاہیے، حتیٰ انسان کی فکر بھی روزے کے ساتھ ہو، اس کی فکر پاک ہونی چاہیے، اس کی فکر میں کسی مومن کی توہین نہ ہو، کسی مومن کا حق کھانے کی فکر نہ ہو، کسی پر ظلم کرنے کی فکر نہ ہو، انسان ان تمام فکروں سے آزاد ہو۔
تب اس کا روزہ روزہ واقعی ہے اور اس کا روزہ خدا کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتا ہے۔ لہذا یہیں سے ہم وہ آخری اور اہم ترین نقطہ وہ آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کریں کہ عزیزان اس روزے کا اثر کیا ہے۔ خداوند عالم نے جو روزہ واجب قرار دیا ہے بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت جو آپ عزیزان کی خدمت میں آج پیش کرنا ہے اور وہ یہ ہے، عزیزان یہ جو مشکلات ہمارے اندر موجود ہیں آج، ان میں سے اہم ترین اس کا سبب وہ ضعف ارادہ ہے۔ انسان کا ارادہ کمزور ہے، ارادہ کمزور ہے، اور یہ ماہ مبارک کے رمضان جو ماہ تربیت ہے، من جملہ اہم ترین اس کا اثر وہ قوت ارادی انسان کو عنایت کرتا ہے۔ یہ روزہ قوت ارادی انسان کے اندر ارادے کو قوی اور محکم اور مضبوط کرتا ہے، اور انسان کی اکثر مشکلات وہ ارادے کے ضعیف ہونے کی وجہ سے، انسان کا ارادہ ضعیف ہے۔ انسان جو ہے وہ خوب چاہتا ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، لیکن پھر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ارادہ ضعیف ہے۔ انسان وہ جانتا ہے کہ میرے اندر یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، میں بدخلق ہوں، بہت جلدی غصے میں آتا ہوں، دوسروں کے ساتھ بدخلقی کرتا ہوں، بدخلقی کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر پاتا، پھر بدخلقی کرتا ہوں۔ کیوں؟ ارادہ ضعیف ہے، قوی نہیں ہے، ارادہ ضعیف ہے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ جناب آیت اللہ کے کم میں دفن ہے کہ البتہ غصے میں آنا، یعنی ان کی من جملہ ایک چیز جو ان کے اندر انہوں نے تشخیص دی کہ غصے میں آ جاتے تھے۔ آیت اللہ جناب مرحوم بروجردی، مرحوم آیت اللہ بروجردی، بہت نام ہے ان کا علماء میں اور آیات اعظام میں، بہت بڑا مقام ہے ان کا، لیکن بحث کے دوران درس خارج جب طلاب سے بحث کرتے تھے تو اگر کسی نے اٹھ کر کوئی ایک ایسا اشکال کہ جو بنتا نہیں ہے وہ اشکال اگر کر دیا تو غصے میں آ جاتے تھے۔ انہوں نے عزم کیا، ارادہ کیا کہ آئندہ کے بعد غصہ نہیں کروں گا، غصہ نہیں کروں۔ کیسے انہوں نے غصے پہ قابو پایا؟ انہوں نے نظر کی، منت مانی، اگر میں نے غصہ کیا کسی پر 1 سال روزہ رکھوں گا، 1 سال۔ اور ہوا، ایسا ہوا کہ بحث کے دوران کسی نے اشکال کیا، غصے میں آ گئے اور غصے کے ساتھ ان سے گفتگو کی، پھر متوجہ ہوئے کہ نہ، مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طالب علم کے پاس گئے اور ان سے عذر خواہی بھی کی، اور جو نظر کی تھی 1 سال روزہ رکھنے کی، وہ روزے رکھے، اپنے آپ پر قابو پایا۔ یہ روزہ انسان کے اندر قوت ارادی پیدا کرتا ہے۔ وہ میں عرض کروں گا کہ کیسے قوت ارادی جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ کہ عزیزاً ماہ مبارک رمضان کی انشاءاللہ 2 دن بعد شروع ہوگا۔ ابھی آپ صبح آرام سے اٹھ کر 10 بجے ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو کھاتے ہیں، دن بھر کچھ نہ کچھ کھانا پینا جو ہے وہ لگا رہتا ہے، لیکن جو ہی ماہ مبارک رمضان ہوتا ہے، آپ صبح سحری کھانے کے بعد دن میں پیاس لگتی ہے، پانی پیتے ہیں؟ نہیں پیتے۔ کیوں؟ میں روزے سے ہوں۔ کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں، میں روزے سے ہوں۔ اور جو انسان کی خواہشات ہیں دن میں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، کیوں؟ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اچھا، پھر ماہ مبارک رمضان سے پہلے بھی وہ آپ کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی، اور ماہ مبارک رمضان، آخر ماہ مبارک رمضان، خوب عید آپ کب کرتے ہیں؟ کہ جب چاند نظر آتا ہے پھر عید کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ عید نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ارادہ قوی ہو گیا ہے، اس لیے کہ میں روزے سے ہوں، میں نے دن میں کھانا پینا اور یہ چیزیں وہ میں نے انجام نہیں دینی، خوب عزیزان، یہ انسان ماہ مبارک رمضان کی برکت سے ان امور کو انجام دیتا ہے۔ انسان کا دل چاہتا بھی ہے لیکن وہ پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، دیگر لذات سے وہ بہرمند نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو ہے وہ روزے سے ہوں، روزے سے۔ تو اگر انسان حلال لذات سے دن بھر خواہش ہونے کے باوجود انسان دوری اور اجتناب کر سکتا ہے
تو پھر ماہ مبارک رمضان کے بعد انسان حرام سے دوری کیوں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان انسان کے اندر قوت ارادی کو، نوجوانوں کے اندر قوت ارادی کو وہ قوی کرتا ہے۔ ایک شخص جو آپ ملاحظہ کریں کہ جو سیگار کے عادی ہیں، ان کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹے سیگارٹ کے بغیر رہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں وہ اصلاً پورا دن بھر 12 گھنٹے 13 گھنٹے اصلاً وہ سیگریٹ کے قریب نہیں جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس کا ارادہ قوی ہو گیا ہے۔ ارادہ اس نے کیا، 13 گھنٹے نزدیک نہیں گیا، 13 گھنٹے۔ جبکہ اگر ماہ مبارک رمضان نہ ہو تو 1 گھنٹہ دوری اختیار کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص 13 گھنٹے دوری اختیار کر سکتا ہے اس چیز سے اور اس عمل سے، تو کیا وہ ماہ مبارک رمضان کے بعد خدا کی وہ نافرمانی سے، خدا کے حرام کردہ چیزوں سے کیا وہ دوری نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ یہ قوت ارادی ہے انسان کے اندر کہ جو ماہ مبارک رمضان میں انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ عزیزاً، اپنا آپ ایک ٹیسٹ لیں، جس طرح کہ آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ ایک جوان یونیورسٹی میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں وہ بالآخر ان کے جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اس میں سوالات جو ہے وہ بہت سارے سوالات جو ہے اس کو پہلے سے دیے جاتے ہیں، اس کی وہ تیاری کرتا ہے۔ خوب اپنا آپ امتحان لیں، ٹیسٹ لیں، اپنا سوالات مطرح کریں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو روایات میں فرمایا کہ 1 گھنٹے 1 لمحہ کا فکر کرنا وہ کتنے سالوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہی فکر یہ بھی میں ارجو کرتا ہوں۔ مثلا اپنے آپ سے آپ سوال کریں کہ میرے اندر نکات قوت کون کون سے ہیں، نکات ضعف کون کون سے ہیں؟ آیا میرے اندر بد اخلاقی ہے، میرے اندر حسد ہے، میرے اندر کینہ ہے؟ خوب اپنے آپ سوال کریں، اس کا تجزیہ جواب آپ جو ہے وہ اپنے اندر کہ اس کا جواب اور اس کو حل کریں، تلاش کریں۔ میرے اندر حسد ہے، کس حد تک ہے، کیوں ہے حسد؟ اگر میرے اندر کینہ ہے، کیوں ہے، کس حد تک ہے اور کیوں ہے یہ کینہ؟ اسی طرح کہ انسان اپنے آپ سے سوال کرے کیا اگر یہ سال، یہ ماہ رمضان اور یہ سال میری زندگی کا آخری سال ہوا تو اس صورت میں کیا میں اس قابل ہوں کہ خدا کی مغفرت میرے شامل حال ہو جائے اور خداوند عالم مغفرت سے اس دنیا سے مجھے اٹھائے؟ اپنے آپ سے سوال کیا جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ کہ آیا میری عبادات جو میں بجا لا رہا ہوں یہ درست ہیں؟ آیا میرا مال پاک ہے؟ وہ حقوق الہی اور لوگوں کے حقوق اس میں واجب تو نہیں ہے؟ حقوق الہی زکوٰۃ و خمس اس میں واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ میرا مال کس حد تک پاک ہے؟ اسی طرح میرا اخلاق کس حد تک ہے، کس حد تک جو ہے وہ اچھا ہے؟ انسان اپنے آپ کو نمبر دے، ان سوالات کو مطرح کرے، بیان کرے اپنے آپ سے، اور ان کا جواب اپنے آپ سے طلب کرے۔ اور وہ کسی شاعر کے بقول کہ وہ درود پڑھے محمد و آل محمد السلام کہ وہ فرماتے ہیں کہ قیمت ہر کالائی میدانی کے چیز۔ انسان عام طور پر جب زندگی گزارتا ہے اس کو اشیاء کی قیمت کا علم ہوتا ہے، فلاں چیز کی کیا قیمت ہے، فلاں چیز کی کیا قیمت ہے۔ بازار میں آج کل جو ہے وہ مثلاً جو ہے وہ ان اشیاء خورد و نوش کی کیا قیمت ہے۔ انسان عام طور پر چیزوں کی قیمتوں کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ قیمت خود را نہ دانی احمقی، فرماتے ہیں کہ لیکن انسان اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانتا، اور جو اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانتا یہ انسان احمق انسان ہے، بے وقوف انسان ہے۔ اپنی قدر و قیمت کو آپ ملاحظہ کریں، بعض لوگ ہیں کہ جو اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانتے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو قدر و قیمت کو تو جانتے ہیں اپنی حد کو نہیں پہچانتے۔ ان دونوں چیزوں کا وہ معلوم کرنا اور جاننا ضروری ہے۔ انسان اپنی قدر و قیمت کو بھی جانے، اپنی حد کو بھی جانے، اپنی حدود کے اندر رہے انسان۔ اور اسی طرح جو ہے وہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فرمایا کہ العالم من عرف قدرہ، عالم انسان وہ ہے کہ جو اپنی قدر و قیمت کو جانتا ہو۔ وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا يَعْرِفَ قَدْرَهُ، اور انسان کی جہالت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر و قیمت کو نہ جانتا ہو۔ یہ انسان جاہل ہے،
اپنی قدر و قیمت کو جانے، انسان کا کیا مقام اور کیا عظمت ہے، انسان کس حیثیت میں ہے، کس حد میں ہے، ان حدود کو بھی انسان جو ہے وہ پہچانے۔ اور پھر ماہ مبارک کے رمضان میں انسان اس کی تربیت کے لیے کوشش کرے، اس کی تربیت کے لیے کوشش کرے۔ میں ایک واقعہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول گرامی اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیابان سے گزر ہوتا ہے۔ آپ نے تمام اصحاب کو رکنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ابھی ایک ایسا شخص کہ 3 دن سے شیطان اس پر مسلط نہیں ہوا اور 3 دن سے شیطان کا اس پر کوئی بس نہیں چلا، وہ عنقریب ہمارے ساتھ ملنے والا ہے۔ تمام اصحاب وہ راستے کی طرف آنکھیں لگا کر بیٹھ گئے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نحیف انسان، ایک بوڑھا اور نحیف انسان ایک شتر پر سوار وہ قریب آتا ہے اور رسول گرامی اسلام کی خدمت میں پہنچ کر وہ عرض کرتا ہے من رسول اللہ، تم میں سے رسول خدا کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ رسول خدا ہیں۔ تو عرض کرتے یا رسول اللہ 3 دن سے میں نے ارادہ کیا ہے کہ مسلمان ہو جاؤں اور میں نے بت پرستی کو چھوڑ دیا ہے، 3 دن سے میں نے بت پرستی کو چھوڑ دیا ہے اور مسلمان ہونے کا ارادہ کیا ہے، اور آپ کی خدمت میں مدینہ پہنچا، معلوم ہوا کہ آپ سفر میں ہیں اور آپ کی خدمت میں آ گیا۔ عزیزاً ارادہ انسان ارادہ کرے، انسان اگر ارادہ محکم اور مضبوط ہو تو شیطان اس پر مسلط نہیں ہوتا۔ رسول گرامی اسلام کی خدمت میں شہادتین کہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ اب مجھے کیا کرنا ہے، یعنی وہ دین وہ کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور اگر زندگی میں تم مستطیع اگر ہو جو تو زندگی میں 1 مرتبہ حج واجب ہے، اور اپنے مال میں واجب حقوق یعنی زکوٰۃ اور خمس وغیرہ کو ادا کرو۔ البتہ روایت میں زکوٰۃ ہے اور خمس بھی اسی حکم میں جو ہے وہ داخل اور شامل ہے، اور وہ ان چیزوں کو وہ بجا لاؤ اور یہ اعمال تم پر واجب ہیں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ بس یہی میرے لیے کافی ہیں، اور اس نے یہ کہا اور خدا حافظی کی اور چلا گیا۔ جب کچھ دور کچھ ٹائم گزرا، رسول گرامی اسلام نے اصحاب کو پھر روکا، فرمایا کہ وہ کچھ دیر پہلے وہی بندے خدا جو آیا مسلمان ہوا اس کی رحلت ہو گئی، اس کی اونٹنی کسی گڑھے میں گری اور وہاں سے وہ گرا ہے اور وہیں پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے تو کسی کام کو انجام نہیں دیا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ خمس، نہ جہاد، نہ جو ہے وہ حج۔ فرمایا کہ اگرچہ اس نے یہ کام ابھی انجام نہیں دیے، لیکن چونکہ اس نے ارادہ اور اس کی تصمیم اور ارادہ اسی پر تھا، خداوند عالم نے اس کی مغفرت کی۔ تمام اصحاب کو لے کر وہ وہاں پہنچے، خیمہ نصب کیا، فرمایا کوئی بھی خیمے میں داخل نہ ہو۔ رسول گرامی اسلام خود خیمے میں تشریف لے گئے کچھ اصحاب کے ساتھ، اس کو غسل و کفن دیا، اور جب رسول گرامی اسلام اس خیمے سے باہر نکلے آپ کی جبین مبارک پر پسینے کے آثار، پسینہ تھا، اور آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ فرشتے اس کے جنازے کی استقبال کے لیے آئے ہیں اور جو اس پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ عزیزاً تصمیم، ارادہ، انسان کا اگر ارادہ اگر محکم ہو تو انسان وہ کامیاب انسان ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان کے من جملہ آثار میں سے انسان کے اندر قوت ارادی کو محکم اور مضبوط کرنا ہے، اور انسان کے جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور جس کو پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے انسان 12-13 گھنٹے حلال چیز سے دوری اختیار کر سکتا ہے، تو کیا انسان زندگی میں حرام سے دوری نہیں کر سکتا؟ یہ عذر اور بہانہ ہے انسان کے لیے کہ میں حرام سے اور گناہ سے دوری اختیار نہیں کر سکتا، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے، رشوت لینے سے اور ان چیزوں سے میں دوری نہیں کر سکتا اور مجبور ہوں مثلا، نا عزیزاں یہ بہانہ ہے۔ انسان کا اگر ارادہ اور تصمیم اگر لے لے انسان، تو جب حلال سے دوری انسان کے لیے ممکن ہے، یہی ارادہ ماہ مبارک رمضان میں انسان کے اندر یہ ارادہ قوی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو یہ ماہ مبارک رمضان وہ ہماری تربیت کا مہینہ قرار دے، اور وہ ہمیں قوت ارادی عنایت کرے کہ ہم ہمیشہ خداوند عالم کی خدمت میں ہوں
اور اس کے دین کی خدمت میں ہوں، اور وہ دین جو ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے آیا ہے، اس دین پر ہم سب کو خداوند عالم ثابت قدم قرار دے۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ کہ ایک برادر جو روزگار کے لیے ٹیسٹ اور انٹرویوز انہوں نے دیا ہے، ان کی کامیابی کے لیے آپ عزیزان سے التماس دعا کی ہے۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان، تمام ہمارے عزیزان کہ جنہوں نے امتحان دے رکھے ہیں، انٹرویو دے رکھے ہیں، خدایا بحق امیر المومنین و بحق زہرا ان تمام کو کامیاب فرما۔ خدایا تمام مومنین کو صحت و سلامتی و عزت و افتخار عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما۔ خدایا ہم سب کا خاتمہ ولایت و امامت پہ فرما۔ خدایا ہم سب کو، ہماری نسلوں کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے۔ خدایا بحق زہرا اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی رحمت خاصہ ہم سب کی شامل حال فرما۔ خدایا بحق امیر المومنین اور اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے ملک میں استحکام عنایت فرما۔ خدایا ملک کو، خدایا ہر قسم کے دشمنوں سے محفوظ فرما۔ خدایا مظلومین جہان کی مدد فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک